بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرا خواب ہے کہ نمبل یونیورسٹی پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے اور یہ صرف یونیورسٹی نہیں بلکہ ایک نالج سٹی ہوگی۔ 30 سال میں ملک کا پیسہ چوری کیا گیا، یہاں اربوں پتی بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ خوشی صرف پیسے سے ہی نہیں ملتی، اگر یہاں شریف اور زرداریوں نے ہی امیر ہونا تھا تو پاکستان بنانے کا مقصد نہیں۔ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ القادری یونیورسٹی رواں برس ستمبر میں شروع ہوگی، جس کے لیے میں نے دنیا کے بڑے اسلامی اسکالرز کو آن بورڈ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ القادری یونیورسٹی سے اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں کہ جو لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے، جب اس دنیا سے واپس جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، اور اللہ پاک نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کا مقصد انسانوں کو یہی سمجھانا تھا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ نئے ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے کمان سنبھال لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب سے سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فضائیہ میں خدمات سر انجام دینا میرے لیے فخر ہے۔ قوم کے تعاون سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے، ہر قیمت پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ ہر شعبے میں تعاون پر اپنے اسٹاف کو شکر گزار ہوں، اتحاد ہی کامیابی کا بنیادی جز ہے۔ انہوں نے نئے ایئر چیف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر احمد بابر کی کمان میں پاک فضائیہ مزید ترقی کرے گی۔ نجی ٹی وی RY نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اور حمزہ شہباز سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ بنانے کے حق میں نہیں تھے، اسی لیے نون لیگی ارکان نے ان کے نام پر مہر لگائی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نون لیگ کی دوہری پالیسی کی وجہ سے پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ PDM کے اجلاس میں جذباتی باتیں کی تھیں۔ ARY نیوز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سینیٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کا اہم ویڈیو لنک اجلاس ہوا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس کے اہم نکات لیک ہوئے گئے تھے، جس کے باعث PDM اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے انتہائی جذباتی باتیں کی تھیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام سروسز بحال ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی کئی سروسز متاثر ہونے کی وجہ سے صارفین کو کچھ گزشتہ گھنٹوں سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تاہم اب اس مسئلے پر قابو پا کر تینوں ایپس کی سروسز بحال کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ ایک ہی کمپنی فیس بک کی ملکیت ہیں۔ ان کے ڈاؤن ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے اظہار خیال کیا کے لیے ٹویٹر کا رخ کیا۔ اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے بہت سے صارفین نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کے بارے میں بھی میمز بناتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اگرچہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز بحال ہو گئی ہیں، لیکن ٹویٹر پر اب بھی ان سے متعلقہ ہیش ٹیگز ٹاپ ٹرینڈز کر رہے ہیں۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز AQ گلوبل۔